Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جو تمام تعریفیں میرے پروردگار کے لیے ہیں جو دونوں جہاں کا مالک ہے۔ ویلکم وظیفہ پر روحانی ادارہ یوٹیوب میں خوش آمدید، یہاں پر اکثر چھوٹے چھوٹے وظیفے اور عمل بتائے جاتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ آپ سب کو خوش آباد اور ہر پریشانی سے دور فرمائے، آمین۔ دوستو، رمضان المبارک کا بابرکت مقدس مہینہ ہے، سارے مہینوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کی شان رب العزت نے خود بیان فرمائی۔ کسی چیز کی عظمت کو کوئی بڑا آدمی بیان کرتا ہے، ملک کا کوئی سربراہ بیان کرتا ہے، کسی بھی لحاظ سے دنیا کے معاملے میں آدمی بڑا سمجھا جاتا ہے، اس کی بات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس کی بات کا بھی بڑا وزن ہوتا ہے، بڑی طاقت ہوتی ہے، اس بات کو بھی لوگ توجہ سے سنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس بڑے آدمی کی بات پر عمل کیا جائے۔ اور جو بات اللہ رب العالمین اور جس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس کی بات کے اندر کتنی طاقت ہوگی، کتنا اس بات کا وزن ہوگا، کتنی اس کی شان ہوگی، اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ اس مہینے کی فضیلت اللہ رب العزت نے خود بیان کرتے ہیں، اور کسی انداز سے کس انداز سے بیان ہو رہی ہے، کیسے مخاطب کیا جا رہا ہے۔ ایمان والوں، یہ لفظ بڑا اہم ہے جو خاص ایمان والوں کا ذکر کر کے مخاطب کیا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل کو ایک دفعہ نام لے کر پکارا گیا تھا، وہ کتنے تکبر کے اندر آ گئے، کتنے غرور کے اندر آ گئے۔ اللہ نے ہمارا نام لے کر ہمیں پکارا، وہ اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے کہنے لگے، اور یہاں تک کہ ہمارے جیسا کوئی ہے کوئی ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا تصور کرنے لگے، کس وجہ سے کہ اللہ نے ہمارا نام لے کر ہمیں پکارا۔ اور ایمان والوں کو قرآن کریم کے اندر 83 مرتبہ اللہ نے نام لے کر پکارا۔ اب اندازہ لگائیں کتنی بڑی شان ہے ایمان والوں کی، اور اس مہینے کی ایمان والوں کو مخاطب کر کے اس مبارک مہینے کی عظمت کو بتایا گیا، اس کی شان کو بتایا گیا۔ اے ایمان والو، روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں۔ آگے یہ بھی کہا کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اب اس کے اندر دل جوئی ہے، کتنی محبت کا اظہار ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھوک اور پیاس کی شدت جو ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی ہے، اللہ ہمیں کوئی سزا دینا چاہتا ہے، یا اللہ کے اس خزانے میں کوئی کمی آ گئی ہے۔ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کنٹرول کرو، سارا دن کھانا پینا نہیں، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ساتھ ہی یہ سمجھا دیا تھا کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی دار بن جاؤ، تمہارے اندر اتنی پرہیزگاری آ جائے، اتنا تقوی آ جائے، اس کی برکت سے گناہوں سے بچ جاؤ۔ بتایا گیا، یہ بات سمجھائی گئی کہ اس کے اندر تمہارے لیے بہت بڑا فائدہ ہے۔ یہ پرہیزگاری، تقوی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کے نزدیک قابل احترام، عزت والا، شان والا وہی ہے تقوی اور پرہیزگار ہوگا۔ یہ ایک اہم بات ہے جو اس کے اندر سمجھائی گئی،
اور پھر اس مہینے کی عظمت دیکھیں۔ آپ 12 مہینے عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان میں نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، صدقات اور خیرات بھی کرتے ہیں، یعنی 11 مہینوں کی عبادت ایک طرف اور اس ایک مہینے کی عبادت ایک طرف۔ پھر بھی اس رمضان المبارک مہینے کی عبادت جو ایک مہینے کی ہے وہ باقی مہینوں سے بھی بڑھ جائے گی۔ اب وہ کیسے بڑھے گی؟ کہاں 11 مہینے اور کہاں ایک مہینہ یہ بڑھے گا۔ اس طرح جو نفل پڑھے جائیں گے ان کا ثواب فرضوں کے برابر ملے گا، اور جو فرض ادا کیے جائیں گے ان کا ثواب 70 گنا زیادہ ہوگا۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں، باقی چیزیں چھوڑ دیں، ان کو شمار نہ کریں، صرف نمازوں کا کتنا ثواب ملے گا اور 11 مہینوں کی عبادت سے بڑھ جائے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی ایک مرتبہ اگر آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ جاتے ہیں تو اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سبحان اللہ کہنے پر جنت میں ایک درخت لگا دے گا، اور وہ درخت بھی ایسا ہوگا 100 سال تک تیز رفتار گھوڑا اس کے سائے کے نیچے دوڑتا رہے تو سایہ بھی ختم نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ کا سبحان اللہ کا ثواب اور اسی سبحان اللہ کی تسبیح آپ اگر ایک صبح کر لیں، ایک شام کو کر لیں تو جنت میں آپ کے لیے کئی میلوں کے باغ لگ جائیں گے۔ اتنے باغ لگیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ رمضان المبارک میں اور کچھ نہیں کرتے تو آپ سبحان اللہ ہی سارا دن ساری رات پڑھتے رہیں تو آپ اس کا ثواب کا شمار نہیں کر سکتے۔ اس طرح بہت سے ثواب ہیں۔ ایک مرتبہ قرآن پاک مکمل پڑھنے پر آپ کو 70 قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ درود پاک پڑھنے پر کتنا ثواب ملے گا؟ رمضان المبارک میں بندہ یہی تو کام کرتا ہے۔ مسجد میں آ گئے، مسجد کے اندر آنے کا، وہاں سے نکل کر جانے کا، پھر وہ ثواب اس کی دعائیں تمام فرشتے آسمانوں کے، زمینوں کے، مشرق کے، مغرب کے، شمال کے، جنوب کے اس آدمی کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، اور ان کی دعاؤں پر جو خود دعائیں کرے گا اس دعا کے اوپر فرشتے آمین کہیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، دریاؤں کے اندر مچھلیاں، دریاؤں کے جتنے جانور وہ بھی دعائیں کریں گے۔ پھر سب سے بڑا انعام جب یہ روزے بھی رکھے گا، نمازوں کی پابندی کرے گا، سارا سال اس کا لحاظ رکھے گا، ہر برائی اور ہر شر فتنے سے اپنے آپ کو بچائے گا، جنت کے اندر جو اس کا استقبال ہوگا، جو بڑا پروٹوکول ہوگا وہ کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کا بھی نہیں ہوا۔ جنت کے دروازے میں سے ایک خاص دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ اس دروازے پر فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے اور روزے دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ وہ مخصوص دروازہ ہے روزے داروں کے لیے، اور جب سارے روزے دار داخل ہو جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ یہ بڑا انعام پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمام قسم کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ فرشتے بھی لکھیں گے۔ آپ نے فرمایا جو روزے دار کا ثواب ہے وہ کسی فرشتے کی طاقت نہیں ہے کہ اس کا ثواب لکھ سکے۔ اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اس پہ آپ کو ایک مختصر واقعہ بتاتا ہوں۔ سلطان محمود ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، نیک بادشاہ، عادل بادشاہ گزرا ہے۔ ایک دفعہ وہ بھی موج میں تھا، بیٹھا ہوا تھا، اپنے وزراء کے
اندر تمام خدام ارد گرد بیٹھے تھے۔ موج میں آ کے اس نے کہہ دیا کہ یہ جو تاشت پڑا ہے اس کے اندر اس نے ہیرے اور جواہرات موتی رکھ دیے۔ کہا کہ جیسے ہیرے پہ جس موتی پہ جس کا ہاتھ لگے جائے گا وہ اسی کا ہے، اور کسی کے ہاتھ اور ایسے ہی سارے جھپٹ پڑے، اور کسی کے ہاتھ میں ہیرا آیا، کسی کے ہاتھ میں موتی آیا، کسی کے ہاتھ میں لال آیا۔ ایک خادمہ جو پنکھا ہلا رہی تھی پیچھے سے، یہ زمانہ نہیں تھا اس وقت بجلی کا، روشنی کا، اور سادہ زمانہ تھا۔ پنکھا ہلا رہی تھی، گرمی کا موسم تھا، اس نے فوراً پنکھا زمین پر رکھا اور بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ نے بڑے تعجب سے پوچھا، خادمہ، کسی کے ہاتھ میں موتی آیا، کسی کے ہاتھ میں ہیرا آیا، کسی کے ہاتھ میں لال آیا، تیرے ہاتھ خالی آئے اور خالی گئے؟ وہ کہنے لگی، بادشاہ سلامت، بخت بلند آباد ہوئی، آپ کی بات درست ہے، کسی کو ہیرا مل گیا، کسی کو لال مل گیا، مجھے ہیرے اور موتیوں والا مل گیا۔ قیامت کے دن اسی طرح کسی کو جنت الفردوس ملے گی، کسی کو جنت الماوا ملے گی، کسی کو جنت الفردون ملے گی، لیکن روزے دار کے حق میں اللہ کی ذات خود آئے گی۔ کتنا بڑا یہ انعام ہے! روزے کی فضیلت اگر بیان کی جائے تو ساری زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اس کی فضیلت بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ جب اس ثواب ہی اتنا زیادہ ہے، فرشتے بھی لکھنے سے عاجز آ گئے۔ اللہ نے بھی خود فرما دیا، یہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، اس کا جتنا بھی ادب کر لیں، جس طرح بھی احترام کر لیں، وہ کم ہے۔ اگر اپنی خواہشات کو چھوڑ دیں، من چاہی زندگی کو چھوڑ دیں، رب چاہی زندگی اختیار کر لے، اللہ کہتا ہے کھانا نہیں، بندہ کہے جی حضور بالکل نہیں کھاؤں گا، کوئی پینا نہیں، بالکل نہیں پیوں گا، تمام خواہشات کے باوجود اپنی خواہشات کو ترک کر دینا، گناہوں سے بچنا، یہ روزے کا ادب و احترام ہے۔ فحاشی کے قریب نہ جانا، غلط جگہ پہ چل کے نہ جانا، کانوں سے غلط بات نہ سننا، آنکھوں سے غلط چیز کو نہ دیکھنا۔ یہ آنکھیں سارا دن قرآن پاک کی تلاوت میں گزرے، تلاوت کے اوپر ان کی نظر ہو، زبان سے تلاوت ہو، آنکھوں سے قرآن کو دیکھیں، دین کی باتوں کو دیکھیں، اور انشاءاللہ روزہ بھی اس کے لیے دعا کرے گا، یا اللہ جس طرح اس نے میرا خیال کیا ہے، میرا ادب و احترام کا لحاظ کیا ہے، تو بھی اس کو جنت کے اندر داخل فرما دے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو، میری محترم ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو، بھائیوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہم سے کوئی سوال کرنا ہے، یا اس ویڈیو میں آپ کو سمجھ نہیں آئی، یا آپ کسی مسئلے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں کر سکتے ہیں، آپ کو کمنٹ کا جواب ضرور ملے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کی میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرا چینل وظیفہ پر روحانی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔